ناظرین، جمشید ملی جامع جم پروگرام میں میں معاذ کی اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بہت دلچسپ واقعات اور بالکل ہی اپنی اوریجنل شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک کام کریں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، میں بات کر رہا تھا MLR 52 کی، کہ MLR 52 میں ظاہراً تو جو انہوں نے ایک اپیرنٹلی ایک اس کا جواز پیش کیا مارشل لا اتھارٹیز نے کہ یہ کرپشن کے خلاف، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں اور کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی کئی ان کے خلاف کیسز ہیں، تو وہ کیسز مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی ان آتھورائزڈ ایبسنس کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مالی بے ضابطگی کا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایسے لوگوں کو جو انوانٹڈ قسم کے، تو ان کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو ان کی لسٹیں بن رہی تھی۔ اب لیکن وہ ایسے کہ وہ لوگ بھی سارے تو نہیں، اس میں وہ لوگ بھی نکلے، مگر اس میں خواہ مخواہ بہت سارے بے گناہ جو ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، تو بہت سارے بے گناہ بھی اس کے ساتھ ہی رگڑے میں آ گئے۔ جیسے یونین میں کام کرنے والے لوگ جو تھے، اس میں بھی کسی کے خلاف کوئی ایسی ذاتی طور پہ کوئی مالی بے ضابطگی یا کوئی ایسا کوئی سکینڈل بھی ہو، مگر زیادہ تر تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور وہ اس لیے کہ یہ کہہ لیں کہ وہ ان کا جو تھا غلطی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، اور کولیکٹیولی وہ یونین میں کام کرتے تھے اور لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مارشل لا اتھارٹیز کو یہ پسند نہیں ہے اور ہضم نہیں ہوتی۔ جہاں تک جائز جو تھے وہ کرپشن والے لوگ، اور مالی طور پہ خاص طور پہ کرپشن والے لوگ، تو ان کو جو نکالنا تھا وہ تو ٹھیک تھا، جائز تھا، لیکن وہ گندم کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا، گندم کے ساتھ گھن بھی وہ پس گیا، اور ہم بھی اس کے ساتھ پس گئے۔ خدا گواہ ہے کہ ہمارے خلاف تو کوئی کسی قسم کی بھی مالی بے ضابطگی کا کوئی کیس نہیں تھا، سوائے ایک جرم کے کہ ہم یونین کے لیے کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، امپلائیز کے لیے کام کرتے تھے۔ ہاں، ذاتی طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی کوئی انسان تو فرشتہ نہیں ہوتا، زندگی میں وہ غلط کام بھی کرتا ہے، صحیح کام بھی کرتا ہے۔ ہم نے بھی بہت سارے غلط کام کیے، جن کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ کا میں اعتراف آج کی ویڈیو میں کر لیتا ہوں۔ جیسے غلط اس لحاظ سے نہیں کہ وہ کوئی کرپشن کی، میں نے اس کا مالی فائدہ اٹھایا، وہ پیسے لیے، کچھ نہیں، غلط اس لحاظ کیا میں نے دوستوں کو ہیلپ آؤٹ کیا، دوستوں کی مدد کی، اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے دوستوں کی خدمت کی اور مدد کی، تاکہ یہ زندگی میں
کسی طریقے سے کسی طور پہ آگے بڑھ جائیں اور ان کو کوئی اسپیس ملے. میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے اپنے 2 دوستوں کے لیے بی اے کے پیپرز، انگلش کے 3 پیپرز ہوتے ہیں، وہ میں نے 2 دوستوں کے لیے دیے. ایک تو جب میں ایم اے میں زیر تعلیم تھا اس وقت ایک دوست کی خواہش اور فرمائش اور اس کے لیے کیا، اور اس وقت میں چونکہ راولپنڈی میں زیر تعلیم تھا تو میں نے کہا جی میں راولپنڈی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ کسی دوسرے اسٹیشن پہ، تو انہوں نے لاہور میں وہ سینٹر رکھوایا، اور لاہور جا کے میں نے پھر ان کی جگہ، اس زمانے میں کوئی فوٹو نہیں لگتی تھی اور ایسا بڑا ایزی تھا کہ وہ آپ اس کو مینیج کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی غلط تو غلط ہے. تو آپ 3 گھنٹے ایک پیپر کے لیے گزارتے ہیں کمرہ امتحان میں، تو آپ مضبوط اعصاب کا آدمی جو ہے نا وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو جن صاحب کے لیے میں نے وہ اس وقت جب میں ایم اے انگلش میں تھا تو ان کے لیے پیپر دیے، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ میں، وہ بہت بڑے دینی گھرانے کے، یہ کہہ لیں کہ آپ ایک گدی کے مولوی صاحب تھے، میرے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ بی اے مجھے کروا دیں تو پھر آگے جو ایم اے ہے وہ عربی میں ہو، اسلامیات میں ہو، وہ میں کر لوں گا، چونکہ وہ ایم اے میں تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو وہ میں کر لوں گا، آپ مجھے بی اے کروا دیں، چونکہ بی اے میں انگریزی جو ہے نا وہ مجھ سے نہیں ہوتی. میں نے ان کے لیے لاہور میں جا کے وہ پیپر دیے، اور چونکہ میں پنڈی میں اس وقت دوران تعلیم والد صاحب کے پاس رہتا تھا، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا، تو وہ 3 پیپر دیے، اور وہ مجھے بعد میں والد صاحب کو پتہ بھی چل گیا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والد صاحب سے پڑی. اور وہ چونکہ ایسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں جرائم کے، وہ پولیس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹے آپ نے یہ اتنا غلط کام کیا ہے کہ اس سے آپ کی جو اپنی ایم اے کی ڈگری تھی وہ بھی ضبط ہو سکتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی مزید سزا ہو سکتی تھی. بہرحال وہ میں نے کیا، اور خدا شاہد ہے کہ میرا اس میں کوئی مالی لالچ نہیں تھا، کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، بس جسٹ ایک دوست کی میں نے مدد کی، خدمت کی. کیونکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ میرا ایک ذہن ایسا کوئی ڈی این اے میں تھا کہ میں بس مدد کروں، دوستوں کی خدمت کروں، رفاع امہ کا کام کروں، اور ان ساری خصوصیات کی بنیاد پہ ہی مجھے شاید یونین میں بھی رکھا گیا تھا، اور میں یہ جراثیم تھے میرے اندر نا. تو ایک کیس تو یہ تھا. دوسرا ایک ہمارے پی آئی اے کے ساتھی تھے بڑے قریبی، انہوں نے کہا، وہ چونکہ گریجویٹ نہیں تھے تو آئی ڈونٹ نو کیا ان کو ضرورت تھی، بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ میرے لیے کام کریں، تو میں نے ان کے لیے بھی یہ خدمت سر انجام دی. بی اے میں انگریزی کے 3 پیپر ان کے لیے بھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں نام تو ان کا بھی نہیں لوں گا، اور نہ میں جو پہلے دوست ہیں جو بہت بڑی آج گدی نشین ہیں اور بہت بڑے عالم دین، اور دنیا جو ہے وہ نکلی جاتی ہے تو وہ ایک فرلانگ سے ہی جھک جاتی ہے ان کے اعزاز میں، ان کی شخصیت کی عزت میں، قدر میں. وہ بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن میں نے اس وقت ان کی یہ خدمت کی. اب میں نام ان کا بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ وہ نہ صرف پاکستان لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ
he is such a known and renowned personality. اور وہ سکے بند کہہ لیں کہ وہ عالم دین ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ مجھے آپ بی اے کروا دیں، آگے میں کر لوں گا. تو آگے تو خیر انہوں نے پھر کر لیا، پتہ نہیں کس میں، عربی میں ماسٹر کیا، اسلامیات میں کیا، کس میں کیا. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے ایک اپنے، ان کے والد صاحب بھی عالم دین تھے، تو ان کے وہ ان کو دفن کیا، اور ان کے بعد ان کی قبر کو وہ آگے جیسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں، تو وہ گدی نشین ہو گئے، اور وہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. وہ ذریعہ آمدن بھی ہوتا ہے، ذریعہ شہرت بھی ہوتا ہے، ذریعہ آمین یو نو ایوری تھنگ کہ وہ. تو میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، کوئی اسیس کر لے اپنے طور پہ تو آپ کی مرضی. لیکن وہ میں نے ان کے لیے بھی یہ خدمت کی، اور دوسرے میں نے پی آئی اے کے دوست کی. اب میرا خیال میں آج کی ویڈیو میں یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.